بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گھروں میں پانی اور خون کے چھینٹے آنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے وہم سے نکالنے کی کوشش بھی کریں گے جس میں ہمارے معاشرے کے 100 میں سے 100 افراد ہی مبتلا ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان پر خون کے چھینٹے پڑے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ ان پر کالا جادو کس نے کیا۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پہلے ہی پختہ ہوتا ہے کہ خون کے چھینٹے پڑنے سے مراد یہ ہے کہ کسی نے ان پر جان لیوا کالا جادو کر دیا ہے۔ خون کے چھینٹے پڑنے کی اصل اور عقلی وجہ کیا ہے، اس پر بہت ہی کم لوگ دھیان دیتے ہیں۔ ناظرین، 1990 سے لے کر آج تک ہم نے اسی جہلانہ سوچ کی بنا پر بہت سے گھروں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، لیکن آج ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت جان کر آپ کو اپنے ہی فیک نظریات پر ہنسی آئے، کیونکہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ آپ لوگوں پر خون کے چھینٹے کیسے پڑتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کراچی سے ایک سائل نے شاہد بھائی سے رابطہ کیا اور عرض کی کہ جناب، مجھ پر ہر دوسرے تیسرے دن خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، مجھ پر بہت ہی خطرناک قسم کا کالا جادو ہوا ہے، میں نے بہت عاملوں سے اپنا علاج بھی کروایا ہے، بے تحاشا پیسہ خرچ کیا ہے، مگر مجھ پر ہوئے جادو کی کاٹ نہیں ہو رہی، برائے مہربانی میری کوئی روحانی رہنمائی فرمائے۔ پیر شاہد بھائی نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں ہر 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد مچھروں والا سپرے کروا دیا گیا۔ اس فرد نے ایسا ہی کیا اور 2 ماہ کے بعد زلفوں والی سرکار سے رابطہ کر کے کہا کہ سرکار، مجھے مچھروں والی سپرے گھر میں کروانے کی حکمت کا تو نہیں پتا چلا، لیکن یہ ہے کہ مجھ پر اب خون کے چھینٹے بالکل بھی نہیں پڑتے۔ اسی طرح ایک اور فرد نے بھی پیر شاہد بھائی سے سوال کیا کہ اس کے گھر کی در و دیوار پر اور گھر کے افراد پر تقریباً ہر روز خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، تو زلفوں والی سرکار نے انہیں فرمایا کہ اپنے گھر سے چھپکلیاں دور کر دیں۔ اس فرد نے یہ سمجھا کہ شاید گھر میں چھپکلیاں ہونے سے جادو گھر میں بآسانی اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا اس نے چھپکلیوں کو اپنے گھر سے دور کر دیا اور اس پر بھی خون کے چھینٹے آنا بند ہو گئے۔ تو ناظرین، اب اصل حقیقت کی طرف آتا ہوں کہ زلفوں والی سرکار سے کسی مرید نے سوال کیا کہ سرکار، ان افراد پر خون کے چھینٹے پڑتے تھے، آپ نے نہ تو ان کے لیے دعا کی، نہ ہی انہیں کوئی وظیفہ بتایا اور نہ ہی انہیں کوئی نقش دیا، لیکن ان کے باوجود ان پر خون کے چھینٹے آنا بند ہو گئے، یہ کیا روحانی معاملہ ہے؟ تو اس پر زلفوں والی سرکار نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے کے 90% افراد توہم پرستی کا شکار ہیں۔ خون کے چھینٹوں کی توہم پرستی کی اصل وجہ صرف اور صرف چھپکلی ہے۔ چھپکلی دیواروں پر اپنا شکار کرتی ہے اور یہ پچکاری سے پیشاب کرتی ہے۔ جب یہ انڈے دینے کے قریب ہوتی ہے تو اس کے پیشاب کا کلر سرخ سا ہوتا ہے، اور اس دوران جب پچکاری سے پیشاب کرتی ہے تو یہ پیشاب جس فرد پر بھی گرتا ہے وہ اسے چھپکلی کی طرف منسوب کبھی بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسے کالے جادو کا نام دیتے ہوئے اس کام کو اپنے سسرال یا دشمنوں کی طرف منسوب کر دے گا، جو کہ ایک بلا وجہ کا بے بنیاد الزام ہے اور گناہ بھی ہے۔ ناظرین، اسی طرح جب نر چھپکلی پچکاری سے پیشاب کرتی ہے تو اس کے پیشاب کا کلر بے رنگ ہوتا ہے، اور اگر یہ پیشاب کسی پر گر جائے تو لوگ اسے جادو سے ہی منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے ہم پر جادو کے ذریعے پانی کے چھینٹے گرائے، اور اسی طرح خاندانوں میں بہت بڑے بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت بڑی بڑی دشمنیوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، شاہد بھائی کا گھروں میں مچھروں والی سپرے کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گھروں سے چھپکلیاں بھاگ جائیں، اور جب گھروں میں چھپکلیاں ہی نہ ہوں گی تو خون کے چھینٹے کیسے آئیں گے؟
ناظرین، شاہد بھائی کا گھروں میں مچھروں والی سپرے کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گھروں سے چھپکلیاں بھاگ جائیں، اور جب آپ کے گھروں میں چھپکلیاں ہی نہ ہوں گی تو خون کے چھینٹے بھی نہیں آئیں گے۔ آپ آزما کر دیکھیں۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو بہت سے بزرگ یہ بھی مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ آپ اپنے گھر میں گوگل، لوبان یا اجوین کو سلگائیں۔ ناظرین، گوگل، لوبان یا اجوین جب گھر میں سلگائی جاتی ہے تو اس سے ایک عجیب طرح کی اسمیل پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کے گھر سے مچھر، مکھیاں اور چھپکلیاں دور چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے جادو سے انکار نہیں کیا کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ہر ایری گیری بات کو جادو یا جنات کی طرف بلا وجہ منسوخ کر دینا ایک باشعور فرد کا کام نہیں۔ ہم نے اس خون والے معاملے سے بہت سے گھروں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے کسی فرد کا گھر خراب ہونے سے بچ جائے۔ ناظرین، ہم نے جو بیان کیا ہے وہ حرف بہ حرف حقیقت ہے، کیونکہ سلسلہ نادر علی ایک اصلاحی روحانی سلسلہ ہے جو آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں صرف اور صرف آپ کی صحیح رہنمائی اور اصلاح کرتا ہے، اور آپ کو فیک عقائد و نظریات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو پھر بھی اس بات کا شک ہو کہ آپ جادو سے انفیکٹڈ ہیں تو آپ گمراہ ہونے کے لیے کسی بھی عمل کے پاس جانے کی بجائے دعائے نادر شریف کی کثرت کریں، یا دعائے نادر شریف کو آپ تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں۔ دعائے نادر شریف کے روحانی اثرات کی مکمل تفصیل کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ناظرین، جادو، خون کے چھینٹے یا پانی کے چھینٹوں کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں، یا نادر علی شریف کے بارے میں آپ کو مزید معلومات درکار ہوں، تو آپ 0332618933 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ بہنیں 030634418786 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔ ناظرین، نادر علی شریف کی روحانی برکات کے سلسلے میں تفصیلی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔